الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اللہ نے اس کائنات کو یعنی زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اور یہی اللہ کے ہاں مضبوط بات ہے، یعنی پختہ اور مضبوط بات اللہ کے ہاں یہی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اور اس میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ مشرکین مکہ اور جاہلیت کے دور میں لوگ مہینوں کی تعداد کو آگے پیچھے کرتے تھے اور حرمت والے مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ ایک تو رجب، جو ابھی جس کی آج جو ہے نا 4 تاریخ شروع ہو گئی ہے، اور باقی ذی القعدہ، ذو الحج اور محرم، جو تینوں لائن میں آتے ہیں۔ تو بات جو مین بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک تو اللہ رب العزت نے فضیلت بیان کر دی کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بیسک حرمت والا ہونا ہی ایک فضیلت ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ کسی بھی چیز کی اپنی طرف سے فضیلت بنانا یا کسی چیز کی فضیلت ہے تو اس کا انکار کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو جس شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں۔ تو حرمت والا ہونا ایک فضیلت ہے، لیکن الگ سے کسی خاص عمل کے ساتھ کوئی فضیلت بیان کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسا کہ دین کے اندر قولی، فعلی، مالی عبادات ہیں، تو کوئی بھی قولی، فعلی، مالی عبادت ہے، چاہے وہ فرض ہے یا نفلی ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے کہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے تو اس مہینے کی یہ ایک ہی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا ہے، اور حرمت والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گناہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ عام دنوں کی نسبت اس مہینے میں یا حرمت والے مہینے میں اللہ کی حدود کا اور پھر اس کے بعد حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، تاکہ ایک پریکٹس ہو جائے، اور پھر باقی مہینوں میں بھی انسان جو ہے نا اللہ رب العزت کی حدود کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، انسانی حدود کا بھی خیال رکھے۔ تو شریعت کے اندر جو ایک دیوار ہے وہ کیا ہے، یا جو ایک ہمیں پیمانہ اور معیار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امرنا فہو رد، اور جس نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا کہ جس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ مردود کا مطلب ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے، اور الٹا اس کا کرنے والا گناہ گار ہے اور غضب کا مستحق ہے۔ اب بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کی شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ بڑی شرط ہے، اور اس کا جو ہے نا توحید کے بعد بڑا میجر مقام ہے کہ وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی آخری وقت بھی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنہ، اور اللہ کی کتاب اور سنت یعنی اس کے نبی کی سنت۔ تو یہ جو معیار ہے نا، جب ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، یعنی بدعت والا عمل کیا ہوا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور اکثر ہم بہت سارے اعمال میں، ایک تو ہم نیکی والے اعمال کرتے کم ہیں، لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر ملاوٹ ہے، تو ہم بہت سارے کام اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں بہت سارے کام ایسے کیے جاتے ہیں جن کا بڑا بڑا ثواب بیان کیا جاتا ہے اور بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ایسا عمل رجب کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس مہینے میں کیا جائے تو وہ اس کا اجر ہوگا۔
کوئی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو ہے نا، جو بھی میری بات کو سن رہے ہیں بہنیں اور بھائی، تو وہ یہ بات یہ نشین رکھے کہ محنت بھی کرنی ہے، بعض اعمال میں پیسہ بھی خرچ کرنا ہے، اور کچھ پڑھنا بھی ہے، لیکن اجر نہیں ملنا تو فائدہ، الٹا گناہ ملنا ہے۔ اور یہ شریعت کا بہت بڑا اصول ہے کہ جو شریعت نے، جو قرآن میں، جو حدیث میں، جو اللہ نے یا اس کے رسول نے کہا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، عبادات کے اندر خاص کر۔ اچھا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جی حدیث میں سیدھی سیدھی بات ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں اچھی سنت جاری کی تو اس کے لیے اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم جو عام لوگ بیان کرتے ہیں نا، وہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث کو پڑھ لینا یا حدیث کو سن لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، اس کا فہم، اس کو سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے تھے، اور جو نفع نہیں دیتا علم، اس کی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان علم تو سیکھ لے لیکن اس کا فہم اسے نہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے ہی کسی عمل کو جو ہے نا کسی طریقے سے کرنا یا کسی کو کروانا۔ مثال کے طور پہ بچہ ہے تو نماز پڑھنے کا تو حکم ہے، حدیث میں آیا کہ 7 سال کا ہو جائے تو حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو اسے تھوڑی سزا دو۔ اب آپ اس کو نماز پڑھانے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، آپ انعام رکھ دیتے ہیں جی جو بچہ جو ہے نا 5 نمازیں آج پڑھے گا اس کے لیے یہ ہے، یہ انعام اسے دیا جائے گا۔ جو 40 دن بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ بچہ نماز پڑھے گا اسے سائیکل دی جائے گی۔ تو یہ ایک آپ کا طریقہ ہے جو آپ شریعت کے ہی دیے ہوئے عمل کو کسی طریقے سے لوگوں میں نشر کر رہے ہو اور ان کی عملی زندگی میں لے کے آ رہے ہو، نہ کہ کوئی اپنے پاس سے علم کاٹ رہے ہو، کوئی عمل کاٹ رہے ہو جی یہ کرنا ہے، یا کوئی ایسا عمل، کسی عمل کو ایسے طریقے سے کر رہے ہو کہ جو وہ اپنی اصل سے ہٹ کے تو بدعت کی طرف آ جائے۔ تو اس لیے میری تو ان علماء سے بھی گزارش ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ ایک دین بہت بڑی امانت ہے، تو اس کو صحیح صحیح جیسے یہ آیا ہے اسی طرح لوگوں کو پہنچائیں۔ اور میری ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ کہیں کل قیامت والے دن اس آیت کے مستحق نہ ہو جانا کہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور کہیں اس حدیث کا مستحق نہ بن جانا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ جی جو ہے نا کیا کیا ہے میرے لیے جی، 60 سال نمازیں پڑھی ہیں، تو اللہ کہہ دیں گے جی تو تیری 1 سال بھی، 1 نماز بھی ہمیں قبول نہیں ہے، تیرا 1 عمل بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب نماز نہ صحیح نکلی تو بات ختم۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے، جو ہمیں معیار دیا گیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اس کو نہیں ہاتھ سے چھوڑنا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں، تھوڑا کر لیں لیکن اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ سنت کے مطابق کیا ہوا عمل زیادہ بدعت کے ساتھ کیے ہوئے عمل سے کہیں زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو بدعتی شخص ہے خود بھی بدعت کرتا ہے، بدعت کو پروموٹ بھی کرتا ہے، نشر بھی کرتا ہے، اس پہ مضبوط ہے، بتانے کے باوجود اس پہ ڈٹ گیا ہے، تو ایسا شخص اگر مر جاتا ہے نا، اس کی توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔